ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ کَنُقْرَةِ الْغُرَابِ، ایسی نماز پڑھتے ہیں جیسے کوا چونچ مارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے، بیچارے نئے نئے سب اسلام میں داخل ہوئے تھے اور جلدی جلدی نماز پڑھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس وضو کرو، نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ صحابی تھے، 2 بار 3 بار ایسا ہوا۔ اس روایت کو باقاعدہ ہمارے محدثین نے مسیء فی الصلاۃ کا لقب دیا ہے۔ بعض روایتیں ایسی ہے جس کا لقب دیا جاتا ہے کہ نماز میں کوتاہی کرنے والی روایت۔ تو وہ صحابی جب 2-3 بار ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میری نماز میں کمی کیا ہے؟ مشہور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نماز کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھ کر بتائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی اور ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں۔ آپ کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرات صحابہ نے بیان کیا، کان رکوعہ قریبا من قیامہ، جب آپ قیام کرتے تھے تو آپ بہترین قرات کرتے تھے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کو جب ہم سنتے تھے تو ہم اس دنیا سے ایسا لگتا تھا غائب ہو جاتے تھے، ہمارے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر سی بات ہے جس ذات پر وحی کا نزول ہو رہا ہے وہ ذات جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوگی، ہم شیخ عبد الباسط جیسے قاریوں کی قراءت کو پڑھ کر جھوم جاتے ہیں، تو صحابہ پر رسول اللہ کی قراءت کا کیا اثر ہوتا ہوگا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میرا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایک تو نماز، اچھا حضور کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کیا، کان رکوعہ قریبا من قیامہ، جتنی دیر آپ قیام کرتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور ضم سورت کرتے تھے، اتنا ہی تقریباً آپ کا رکوع ہوتا تھا۔ اور ہمارا رکوع کیسا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، یعنی شاید 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے اندر تو ہمارا رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ شاید مسیء فی الصلاۃ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز کو دیکھ لے تو کہ بھائی یہ تو نماز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھیں گے 60 70 سال تک نماز پڑھیں گے، مگر جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کی ساری نمازوں کو ان کے منہ پر دے مارا جائے گا، لا تقبل منہا واحدہ، 70 سال میں ایک نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی ہوگی۔ کیا وجہ؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا؟ کہا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، نہ تو رکوع سیدھا کیا ہوگا نہ سجدہ سیدھا کیا ہوگا۔ میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک صاحب نے فون کیا، کہا کہ مولانا یہ تراویح اتنا فاسٹ پڑھتے ہیں، کیا نماز ہو جاتی ہے لوگوں کی؟ میں نے کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ قصہ؟ تو صاحب فون پر کہنے لگے کہ یہاں پر ہمارے شہر میں ایک جگہ پر تراویح ہوتی ہے، تو اس تراویح میں یہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ میں امام صاحب 20 رکعت پڑھا کے مصلیوں کو مسجد کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ 10 منٹ میں 20 رکعت پڑھا کر مسجد کے باہر پھینک دینا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہا کہ مولوی صاحب عجیب و غریب نماز ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، 10 منٹ میں 20 رکعت تو غیر معقول ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اچھا وہ آدمی بڑا ہوشیار نکلا، اس نے کہا کہ مولانا ایک کام کرتا ہوں، میں کل آپ کو تراویح ریکارڈ کر کے بھیجتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، دوسرے دن تراویح ریکارڈ کروایا کسی کے پاس اور مجھے بھیجا، تو واقعتاً 10 منٹ تو زیادہ کہا اس نے، 9 ساڑھے 9 منٹ میں 20 رکعت پوری۔ اچھا قرآن کیسا پڑھ رہے تھے پڑھنے والے؟ صرف الحمد سمجھ میں آتا تھا اور ضالین سمجھ میں، الحمدللہ ضالین، ختم بات۔ تو پھر اس نے کہا کہ مولانا نماز کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا ابھی یہ جیسی نماز پڑھا رہے ہیں یہ نماز تو ہوگی نہیں، نماز ہوئی نہیں۔
تو پھر وہ مجھے کیا کہنے لگے کہ مول صاحب 25 سال سے لوگ ایسی تراویح پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو تعجب ہوا گا کہ پورے شہر میں سب سے زیادہ مصلی اسی مسجد میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا 25 سال میں ایک کی بھی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے سر سے صرف بوجھ اتارنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، ہم محبت سے عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم محبت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم محبت سے اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں مگر صرف زبان سے مانتے ہیں، حقیقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا قائم نہیں ہو سکا ہے۔ لہذا اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ چھوڑ کر گئے، حضور نے صحابہ کی جو تربیت کی اور تربیت کر کر جو جماعت آپ نے چھوڑی، کہ آخر میں آپ نے کہا کہ میرے صحابہ کون ہیں؟ خیر القرون قرنی، کہ میرے صحابہ جیسے دنیا میں تمہیں کوئی نہیں ملیں گے۔ خیر القرون کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلب؟ انبیاء کے بعد روئے زمین پر 1,24,000 انسانوں کا ایک ساتھ اتنا بہترین معاشرہ نہ روئے زمین پر آپ صحابہ سے پہلے کبھی آیا اور نہ صحابہ کے بعد قیامت تک کبھی آئے گا۔ کیسا تھا؟ اللہ اکبر! ایسا معاشرہ تھا کہ اس معاشرے کی خصوصیت کیا بیان کرتے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں صحابہ کون تھے؟ کابرہم قلوبا، صحابہ کی سب سے پہلی صفت دل کے بالکل صاف ستھرے تھے، ان کے دل میں نہ کینہ نہ کپٹ کچھ نہیں، صاف ستھرے دل کے مالک تھے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، بھائی بھائی کے دل حسد لے کر بیٹھا ہوا ہے، باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی ہے، چچا کی بھتیجے سے نہیں بنتی ہے، ماموں بھانجے کی نہیں بنتی ہے، اور اڑوس پڑوس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایک طرح کی تجارت کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں دیکھو ہم لوگ، ہمارے دل حسد کینہ اور کپٹ سے بھرے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمارے معاشرے کے اندر میں محبت کہاں سے آئے گی؟ کَأَبَرُّهُمْ قُلُوبًا، صحابہ کے دل بالکل صاف تھے۔ وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، علم کے گہرے تھے، پوری شریعت سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اور آخر میں کہا وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور ان کی زندگیوں میں تکلف نہیں تھا۔ ہم تکلفات بہت کرتے ہیں مگر جب عملی میدان میں آتے ہیں تو کوئی نہیں، کچھ نہیں، زیرو ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو تشکیل دیا وہ معاشرہ ظاہری اعتبار سے بھی بڑا صاف ستھرا تھا۔ حضور نے انہیں سکھایا کہ کیا ہے ایمان اور اسلام، کیا ہے؟ النظافۃ شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور آج دیکھو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں جیسی ہونی چاہیے صفائی نہیں، ہمارے محلوں کے اندر میں صفائی نہیں، ہمارے جہاں پر ہم رہتے ہیں وہیں پر سب سے زیادہ گندگی ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی دلوں کو صاف رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حضور نے کون سی تجارت سکھائی؟ جس میں دھوکہ نہ ہو، جس میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی خیانت نہ کی جائے، جس کے اندر میں کانٹی نہ ماری جائے، جس کے اندر میں اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازار میں آئے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ڈھیر لگا کر بیچ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے چیزیں بتا دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا، اس چاول کے گیہوں یا جو بھی یہ غلہ بیچ رہا تھا اس میں، تو دیکھا کہ اوپر اچھا مال تھا اور باہر اچھا مال نہیں، اندر میں اچھا مال نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اس دنیا کے اندر میں بھیجے گئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی صفت کیا بیان کی جاتی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، آپ پوری رہتی دنیا تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رحمت تھے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا، اس مضمون کے اندر میں لکھا کہ برٹش کے کنگ فیملی سے تعلق رکھنے والے چارلس کے بارے میں کہ اس نے ایک تقریر کے اندر میں کہا
یورپ کے اندر میں جہاں پر پورے یورپ کے عمائدین اور وہاں کے پورے یورپ کے سارے لوگ جس کو فرسٹ ورلڈ کہا جاتا ہے, یعنی دنیا میں فرسٹ کیٹیگری کے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ سارے جمع تھے. ان کے سامنے اس نے کہا کہ دیکھو اے یورپ کے لوگوں اور اے امریکہ سے تعلق رکھنے والوں, یہ اس کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, تھا ایک بات کان کھول کر سن لو. 21ویں صدی نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا سسٹم یہ فیل ہے. کیا کہا اس نے؟ 21ویں صدی نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا سسٹم فیل ہے. پولیٹیکل لائن سے بھی ہم نے دنیا کو جو ڈیموکریسی دی وہ فیل ہے. کیوں؟ کہ ہماری ڈیموکریسی کے اندر میں انصاف جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں. ہم اپنی مرضی سے انصاف کا ڈیفینیشن کرتے ہیں, جسے چاہے انصاف دیتے ہیں اور جسے چاہے ہم انصاف نہیں دیتے ہیں, اور ہم کسی پر ظلم بھی کریں تو ہم اس پر انصاف کا لیبل لگا دیتے ہیں. تو کہا کہ ہم نے دنیا کے اندر میں کیپٹلزم کو متعارف کیا, دنیا میں اکانومی کے اندر میں کہ بھئی کیپٹلزم یہ سب سے اچھی چیز ہے. لیکن اس دنیا نے کرائسس میں کہ پچھلے 25 سالوں کے اندر میں اتنی مرتبہ دنیا کے اندر میں کرائسس اور مالی بحران آیا ہے, اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہمارا اکنامیکل سسٹم یہ بھی فیل ہے. ہم نے ہمارے معاشرے کے اندر میں اخلاقی اعتبار اور خاندانی اعتبار سے بھی فیل ہو چکے ہیں, اس لیے کہ ہمارے یہاں پر باپ بیٹے کا, ماں بیٹوں کا کوئی تقدس خاندانی نظام پورا درہم برہم ہو چکا ہے. لہذا ہم اپنے سسٹم کو ایک ناکام سسٹم کہنے پر مجھے ذرہ برابر بھی تعامل نہیں. آگے جو بات اس نے کہی وہ سننے سے تعلق رکھتی. آگے اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ اب دنیا کو ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے, دنیا کو ایک نیا نظام چاہیے, اور وہ نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں صرف اور صرف انصاف اور عدل ہر جگہ پر ہو, جس میں ہر میدان میں انسان کے ساتھ ہمدردی اور محبت ہو. ایک ایسا نظام ہو جس نظام میں ہیومن رائٹ کے نعرے تو زیادہ نہ لگائے جائے مگر لوگوں کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کیا جاتا ہو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ نظام جب میں نے ریسرچ کیا, وہ پڑھنے لکھنے والے اکیڈمیکل آدمی ہے, جب میں نے اسے پڑھا تو وہ صرف اسلام کے علاوہ اور کہیں پر نہیں مل سکتا ہے تمہیں. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. اور اس کے بعد اس نے کہا مگر میں یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کو اسلام کو صحیح طور پر پڑھنا ہے تو آپ اسلام کو براہ راست قرآن اور حدیث سے پڑھو یا ان کے معتبر علماء سے پڑھو. جن انگریزوں نے اور جن یوروپی لوگوں نے اسلام کے بارے میں لکھا ہے اس کی طرف بالکل توجہ نہ دو, اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا غلط تعارف دنیا کے سامنے کروایا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات جو اس نے کہی وہ ہمارے لیے قابل غور ہے, افسوس کا مقام بھی ہے. اس نے کہا اسلام کو آپ پڑھو, عصر حاضر کے مسلمانوں کے طور و طریق کو مت دیکھو. ان کے طور و طریق کو اگر تم دیکھو گے تو اس صورت میں بھی تم کہیں بھی آپ اسلام کے ترجمانی نہیں کر رہے ہیں. لیکن صحیح اسلام کو پڑھنے کے بعد اگر آپ اس کو رائج کرنا چاہتے تو سیدھا سیدھا آپ قرآن اور حدیث کو اور ان کے معتبر علماء کو پڑھو, تو ہی اس دنیا کے اندر میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے, اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اس دنیا میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ تعلیم ہر فرد کو دی جائے مگر تعلیم تجارت بن چکی ہے. اس دنیا میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ جسٹس اور انصاف ہر ایک کو دیا جائے مگر آج انصاف یہ کورٹوں کے اندر میں بیچا جا رہا ہے. اگر آپ کو انصاف بھی چاہیے تو پیسے سے خریدنا پڑتا ہے, اگر آپ کو اپنا حق بھی چاہیے تو آپ کو خریدنا پڑتا ہے, آپ کو ڈائریکٹ کہیں سے انصاف نہیں مل سکتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسرا اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ یہ دین جو پوری انسانیت کے لیے آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر 100% عمل کر بتایا ہے, اس دین سے ہم عملی اعتبار سے بہت دور ہو چکے ہیں. اسی لیے ہمیں اس چیز پر سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.